اگر امام خطبہ ثانیہ سے پہلے بیٹھنا بھول جائے تو پھر کیا کرنا حضور چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دراصل کہ حضور کے متعلق آتا ہے کہ حضور 2 خطبوں کے دوران باقاعدگی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. تو اس کو اگر تو وہ عمدن نہیں کر رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر وہ بھول گیا ہے تو جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ اگر وہ اس کے قریب کوئی ہے تو اگر اسے سبحان اللہ کہہ کے توجہ دلا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سنت تھی کہ حضور عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس کے بعد دعا کروایا کرتے تھے. ہاتھ اٹھا کے دعا کروانے کا ذکر آتا ہے. لیکن بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ امام بھول جاتا ہے اور کوئی حرج کی بات نہیں. توجہ دلانے پہ اگر انہیں توجہ دلا دی جائے کہ دعا کروانی ہے تو کروا دیتے ہیں، اگر نہ بھی کروائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے عید پڑھائی اور عید کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ثانیہ ارشاد فرمانے کے بعد عید مبارک کہہ کے السلام علیکم کہہ کے تشریف لے گئے. تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ایک سنت ہے، اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اگر بھول کے رہ گیا ہے تو کوئی حرج کی ایسا نہیں ہے. لیکن اصل وہی آپ کی بات ہے کہ امام کی درستی کروانے کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. نماز میں بھی یہی حکم ہے کہ سبحان اللہ کہا جائے، اگر توجہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموشی سے اس کی اقتداء کرتے رہو. یعنی اسلامی تعلیمات جتنی بھی ہیں جو بھی ہمیں ان کا خلاصہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ امام کی بہرحال اتباع کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے ہر لحاظ سے. مثلا اگر جو ہے نماز باجماعت کا وقت مقرر ہے تو اس کے لیے کسی کا انتظار کرنے کا اس طرح کوئی ارشاد نہیں ملتا سوائے امام الصلاۃ کے. تو اس لیے امام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہر جگہ پر مسلم ہے اس کی غلطی کے لحاظ سے بھی. اس لیے مقتدیوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ سمجھیں کہ اب ہمارے اوپر یہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اصلاح کا یہ بیڑا اٹھائیں. اس لیے اگر مناسب رنگ میں علیحدہ ہو کر جو توجہ دلانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں، لیکن موقع کی مناسبت کو ضرور دیکھنا چاہیے.